جو طالب دنیا ہے وہ دوزخی ہے، چاہے اس کا نام جو بھی ہو، مسلمانوں کا نام ہو یا وہ لفظی کلمہ پڑھتا ہو تو، لیکن وہ دنیا دار اگر ہے تو وہ جائے گا جہنم میں. سیدھی سی بات ہے. جو دنیا دار ہے، دیکھیں دنیا دار ہم کیوں بن جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے. تو ہم کہتے ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ موت کے بعد بھی کچھ ہے، تو پھر ہم دنیا کی طرف توجہ دے دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مقصد تخلیق سے غافل مسلمان. لیکن ابتدائی طور پہ تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان مقصد تخلیق سے غافل ہے، اور ہمارا دین روایات کا ایک مجموعہ ہے. ہم مسلمان صرف اس لیے ہیں کہ ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ماں باپ دادا کو اسلام کا پتہ تک نہیں تھا. دیکھ لیں آپ اپنے والدین کو دیکھ لیں کہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہو. یہ سلسلہ تو صدیوں سے جاری ہے کہ مسلمان دین سے پھر چکا ہے، قرآن سے رخ پھیر لیا ہے اس نے. آج قرآن دیکھ لیں، محض کتاب تلاوت ہے. اب رمضان کا مہینہ ہے تو بس تلاوتیں شروع ہو جائیں گی، تراویحوں میں پڑھا جائے گا، اہتمام ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. قرآن کو بلکہ ہم دیکھیں آج کے انسان کے بارے میں یہ کہوں کہ آج کا انسان اپنے آپ سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یعنی اپنے مقصد حیات سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسا انسان جو اپنے آپ کو نہ جانے، اپنے مقصد کو نہ جانے، تو یہ گھاٹے میں رہے گا کہ فائدے میں رہے گا؟ سادہ سی بات ہے. جو بھی مقصد تخلیق سے غافل رہا وہ گھاٹے میں ہے، اور جو مقصد تخلیق کو جان گیا، نہ صرف جانا بلکہ اس نے ارادہ کیا، عزم کیا، اور اس کے لیے پھر کوشش کی، تو وہ پھر فائدے میں رہے گا. دیکھیں کاروبار، وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ کاروبار سٹیبلش کرتے ہیں، اس میں اگر آپ دلچسپی نہ لیں اور کوشش نہ کریں، اس کو ٹائم نہ دیں، اس میں سامان پورا نہ ڈالیں، محنت نہ کریں اور سارے ٹیکٹکس استعمال نہ کریں، تو پھر تو آپ نقصان میں رہیں گے. تو دنیا ایک تجارت کی جگہ ہے، یہاں جنت برائے فروخت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے مومن سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور جو جنت کو نہیں مانتا اور کوشش نہیں کرتا وہ جائے گا جہنم میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی اور ایک ٹولی جو ہے دوزخ میں جائے گی. جو طالب دنیا ہے وہ دوزخی ہے، چاہے اس کا نام جو بھی ہو، مسلمانوں کا نام ہو یا وہ لفظی کلمہ پڑھتا ہو تو، لیکن وہ دنیا دار اگر ہے تو وہ جائے گا جہنم میں. سیدھی سی بات ہے. جو دنیا دار ہے، دیکھیں دنیا دار ہم کیوں بن جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے. تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ موت کے بعد بھی کچھ ہے، تو پھر ہم دنیا کی طرف توجہ دے دیتے ہیں. ہمیں یقین نہیں ہوتا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی. کفار کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں، تو اِنَّا لفی خلق جدید اذا کننا ترابا وعظاما اذا کننا فی خلق جدید. کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں؟ پیغمبر تو بات ہی یہی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں زندگی دوبارہ دی جائے گی اور تم سے حساب کتاب ہوگا اس زندگی کا. تو کافر کہتے تھے یہ کہ
تو یہ مطلب ہم شک میں ہیں. کفار مکہ بھی شک میں تھے موت کے بعد کی زندگی اور یا آخرت کے بارے میں. آج کا مسلمان کو شک نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے. کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، ساری دیکھیں ساری توجہ ظاہر کی ہے. ہماری باتیں، ہمارا عمل اس یقین کا اظہار ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. جو کچھ ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں وہ روایات ہیں، بس روایات ہیں. نماز روزہ حج زکوٰۃ، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ باپ نے عادت ڈال دی ہے. اور داڑھی اچھی لگتی ہے اس لیے داڑھی چھوڑ دی مثال کے طور پہ. تو ابھی ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا تو ایک شخص پوچھ رہا تھا کہ اپنے فیس بک کے فرینڈ سے کہ دیکھو میں ابھی داڑھی نہیں ہے، داڑھی میں مجھے بتاؤ داڑھی مجھے اچھی لگے گی کہ نہیں اچھی لگے گی؟ اگر اچھی لگے گی تو میں چھوڑوں گا، نہیں لگے گی تو میں نہیں چھوڑوں گا. تو بہرحال یہ ہماری روایت ہے. بڑی تابا نے خخ کاری یہ خون کی ادھر سر. اور یہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ بھئی وہ کسی نے داڑھی چھوڑی پھر وہ مزہ نہیں آیا تو اس نے منڈوا دی داڑھی. تو دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مقصد تخلیق سے ہم غافل ہیں. جو بھی مقصد تخلیق سے غافل ہے وہ نقصان میں ہوگا. سادہ سی بات ہے. جو کام جو مقام آپ کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے آپ کا اس پر یقین ہی نہیں ہے تو آپ فائدے میں تو نہیں رہیں گے. سادہ سی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ جنت میں آؤ. وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف دوڑو، چلو نہیں دوڑو. پیغمبر نے کہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. میں اگر نہ دوڑے تو میں تمہیں ڈرانے والا ہوں واضح طور پہ. پیغمبر نے جو پہلی دعوت دی کوہ صفا پر کھڑے ہو کے تو یہی بات کی کہ بھئی تمہارے اعمال ایسے ہیں، تمہارے اعمال تو دنیا کے لیے ہیں، تمہیں تو اللہ کے لیے جینا چاہیے. آخرت ہے، اللہ کے عذاب کا لشکر تیار ہے، ایمان لے آؤ. تو یقین اگر نہ ہو تو پھر یعنی حقیقت کو جانے بغیر، دیکھیں میں آسان الفاظ میں بات کر رہا ہوں، جو انسان حقیقت کو جانے بغیر زندگی گزار رہا ہے وہ نقصان میں رہے گا. چاہے وہ لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج اور عمرہ. آپ دیکھ لیں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ابھی رمضان آنے والا ہے تو خبر آئے گی لاکھوں، یعنی بازار بھرے ہوں گے، مسجد بھری ہوگی، مسجد حرام بھری، مسجد نبوی، وہاں جا کے وہ اعتکاف کرنا لوگ بڑی سعادت سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے؟ مزہ بڑا آتا ہے، افطاریاں ہیں، سبیلیں ہیں اور بس سحریاں ہیں، کوئی خرچ نہیں ہوتا اور ہر قسم کے جو ہے. تو دیکھیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. آج کا مسلمان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہے. یہ غافل رہنا چاہتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو مزہ آ رہا ہے دنیا کی زندگی کا، پروگرام اس کے سارے دنیا کے ہیں، کھالے پیلے جیلے والی بات ہے. دنیا کے لیے جی رہا ہے، دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے، تو یہ نقصان میں نہیں ہوگا تو فائدے میں کیسے ہوگا؟ تو باقی تو دیکھیں ہماری جو کیفیات ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الانسان عجولہ، انسان جلد باز ہے. یہ تو ایک نفسانی تقاضے ہیں ہمارے، جو برائیاں ہیں، لیکن اس پر ہم قابو پا سکتے ہیں ہم اگر اللہ کی بات سنیں اور پیغمبر کی دعوت پر یقین کر لیں تو پھر آپ کو صبر آ جاتا ہے. جو آپ کے حالات ہوں اس پر آپ صبر کر لیتے ہیں، آپ جلدی نہیں کرتے. اب دنیا کے لیے دنیا کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. آخرت کا گھر جو ہے کیونکہ وہ اصلی گھر ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے جو شروع ہوگی. موت کے بعد اصل زندگی آپ کی شروع ہوگی.
تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو وہ تو خسارے میں ہے. اور جلد بازی ایک کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہم میں، اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ جلدی کرو. ساریو الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو، جلدی آؤ میرے پاس. میں نے تمہیں جلد باز بنایا ہے، جلدی کرو، حریص بن جاؤ، لالچی بن جاؤ میرے تقرب کے، میرے دیدار کے. تو یہ تو دیکھیں کیفیات ہمارے اندر جو ہیں تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور یہ غصہ اگر آپ کو نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی رحما اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پر تم غصہ کرو، بغض رکھو. ابغضا للہ، جو بغض رکھے اللہ کے لیے. تو یہ جو ہماری نفسانی کیفیات ہیں تو اس کی بھی اپنی حکمتیں ہیں. اگر انسان اسلام کو قبول کر لیتا ہے اور نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری صفات اس میں موجود ہوتی ہیں. یہ لالچی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا، اللہ کی جنت کا اور اللہ کے کرم کا لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے. حریص علیکم پیغمبر کے بارے میں آیا، یہ حریص ہیں تمہارے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے. ہم کہتے ہیں حرص بری چیز ہے، لیکن نہیں. تو یہ بہرحال مختلف چیزیں ہیں، بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.